اگر مجھے کسی نے منع کرنے کی کوشش کی تو میں اس گھر سے تعلق ختم کر دوں گی ماما۔ اچھا تعلق ختم کرنا ہے، جاؤ۔ اس نے ایک دم پلٹ کر پیچھے دیکھا تو ارسل اس کے پیچھے تھا۔ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ بننے کے لیے امریکہ جانا چاہتی تھی۔ اگر بابا زندہ نہیں تو کیا میری ماما ہے؟ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر حکومت کرنے کا۔ یہ سنتے ہی ارسل کو غصہ آیا تھا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ خرم کے منہ پر مارا تھا۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا، وہ جو اسے سبق سکھانے کا سوچ رہی تھی۔ اگلے ہی دن اس کو حیرت ہوئی جب ارسل کے ساتھ اس کا نکاح۔ یار بہت ٹائم ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے، ورنہ تمہارا وہ جلاد کزن پھر سے تمہاری بینڈ بجا دے گا۔ نمرا کی بات سن کر اس نے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس کے باپ کا کھاتی ہوں جو میں اس پہ خوفزدہ ہوں گی۔ ایک لمحے کے لیے تو نمرا کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ یہ تم ہی ہو نا؟ وہ خرم کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ ہاں، مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ مسٹر ارسل جیسے لوگوں کی خوراک ہمارا ڈر ہوتی ہے۔ ہم جتنا ان سے ڈرتے ہیں نا، وہ اتنا ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اب کچھ بھی ہو جائے میں اس کو کسی خاطر میں نہیں لاؤں گی، اور یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہے اپنی زندگی گزاروں، میں کسی کے حکم کی محتاج نہیں ہوں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تھی اور اطمینان کے ساتھ کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ آئس کریم کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے نمرا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ یار نیکی اور پوچھ پوچھ، چلو چل کر پہلے آئس کریم کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ میرے بابا کی واپسی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کالج کے بعد آؤٹنگ کرنے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی۔ ارسل کے نمبر سے اسے کئی کالز موصول ہو چکی تھی، مگر ہر بار وہ اس کی کال کو دیکھ کر اپنا موبائل الٹا کر دیتی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتے میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ وہ اسکرین پر جگمگاتے ہوئے مسٹر جلاد کو دیکھ کر نفرت سے بولی تھی۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ نمرا کی گاڑی میں آ کر بیٹھی، لیکن فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے حماد کو دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے بے ساختہ حماد سے نگاہیں چرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نمرا کا بھائی حماد اس کی ذات میں دلچسپی لیتا ہے، مگر اسے کسی کی ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دے کر ایک کامیاب بزنس وومین بننا چاہتی تھی۔ اس کے لیے وہ ہر طرح کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم اکیلی۔ اس نے نمرا کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر دبوچتے ہوئے سوال کیا تو وہ کھسیانی سی ہنستے ہوئے بولی، یار بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تھا، اسی وجہ سے ماما نے بھائی کو لینے کے لیے بھیج دیا۔ میری گاڑی ڈرائیور بعد میں لے آئے گا۔ آج خرم پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ اس کی جتنی بھی سہیلیاں تو وہ صرف شو کرتی تھی، کسی کو بھی گھر سے حد سے زیادہ آزادی حاصل نہیں تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ غصہ اسے اس وقت آیا جب نمرا پہلے ہی اپنے گھر کے دروازے پر اتر گئی۔ اس نے کینہ توز نظروں سے نمرا کو گھورا، مگر وہ پیچھے دیکھے بغیر ہی گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ میڈم آپ آگے آ کر بیٹھ سکتی ہیں، حماد نے کہا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تیکھے لہجے میں جواب دیا تھا۔ حماد نے گہری سانس لی اور گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتی ہے، اونچی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ اس کی آواز محترمہ کے کانوں تک بخوبی پہنچی تھی۔ جس انداز میں فرنٹ مرر میں سے اسے گھور رہی تھی وہ بری طرح سے سٹپٹا گیا تھا۔ وہ جو اسے اپنے دل کا حال کہنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ تم مجھے کس راستے سے لے کر جا رہے ہو؟ اچانک ہی وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ حماد بری طرح سے سٹپٹا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی کو بریک لگائی۔ محترمہ یہ بات آپ آہستہ آواز میں بھی کہہ سکتی ہیں، مسجد میں اعلان کروانا ضروری نہیں ہے۔ جو سوال پوچھا نا مجھے اس سوال کا جواب دو۔ فکر مت کریں، میں آپ کو اغوا نہیں کر رہا، ایکسپریس وے بند ہے، اسی وجہ سے آپ کو اس راستے سے لے کر جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو آپ گوگل میپ کھول کر دیکھ سکتی ہیں، وہاں پر آپ کو ریڈ زون ایریا شو ہو جائے گا۔ آج پھر سے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ تھا۔
اسی وجہ سے تو ارسل اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا اور جلے پیر کی بلی بنا گھر میں مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ محترمہ کہاں پر آوارہ گردی کر رہی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا ہوا تھا کہ ایک بار وہ حویلی واپس آئے اسے اچھے طریقے سے سبق سکھائے گا۔ اس نے آمنہ بیگم کو آرام کرنے کے لیے ان کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ اس نے آمنہ بیگم کو تسلی دی تھی کہ وہ 5 منٹ میں پہنچ جائے گی، لیکن اس 5 منٹ میں 2 گھنٹے مزید ایڈ ہو گئے تھے۔ دوسری طرف حماد کی باتیں سن کر وہ بری طرح سے سٹ پٹا گئی تھی۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو ایسا کون سا ذہنی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نہ آپ خود سکون سے رہتی اور نہ کسی اور کو سکون کا سانس لینے کی اجازت دیتی ہیں؟ آپ اپنے ہوش میں تو ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ جی محترمہ، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ اگر تو آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے تو میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ پہلے آپ جا کر اپنا علاج کروائیں، پھر اس کے بعد دوسروں کو مشورہ دیجیے گا۔ وہ منہ پھلا کر پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی میں گزر گئے تھے۔ یہ راستہ کافی لمبا تھا۔ حماد کو خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی اسے ہائپر ہونے کی؟ اپنے غصے کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکا تھا۔ آئی ایم سوری۔ تھوڑی دیر میں اس کی آواز گونجی تو وہ حیرت سے حماد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ پہلی بار کسی نے اسے سوری کہا تھا۔ اسے خوشگوار سی حیرت بھی ہو رہی تھی۔ پلیز اس طرح سے نہ دیکھے ورنہ میں خوف سے مر جاؤں گا۔ حماد کے ڈرامائی انداز میں کہنے پر اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ارے آپ تو مسکراتی بھی ہیں۔ اسے تھوڑی سی ڈھیل ملی تو وہ پھر سے فری ہونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اپنی حد میں رہ محترم، رات کی کسی غیر لڑکی کے ساتھ فری ہونا ہراسمنٹ کے برابر ہوتا ہے۔ میں صرف اور صرف اپنی دوست کی وجہ سے آپ کی عزت کر رہی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگے۔ جلدی گاڑی ڈرائیو کریں اور مجھے میرے گھر پر پہنچائیں۔ یہ سب کچھ اسے اس کی ماں نے سکھایا تھا کہ کسی بھی غیر مرد کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رات کے وقت تو بالکل بھی نہیں۔ وہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ دوسری طرف حماد کو اب اپنے تمام تر سوالات کے جواب مل گئے تھے۔ جس طرح سے وہ لڑکی اس کو اگنور کر رہی تھی اور جس طرح سے وہ اس کو ذلیل کر رہی تھی، حماد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس نے محترمہ کو پرپوز کرنے کی کوشش کی تو ایک تھپڑ لازمی ہے۔ اسی وجہ سے اسے بہن بنا لینا ہی بہتر رہے گا۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس نے دل ہی دل میں حورم کو اپنی بہن تسلیم کر لیا تھا۔ یہ کام مشکل تو تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ گاڑی اس کی حویلی کے سامنے آ کر رکی تو وہ شکریہ کہے بغیر ہی تیزی سے اتر کر اندر کی طرف بھاگی تھی۔ کتنی بے مروت عورت ہے یہ۔ شکر ہے کہ میں نے اس کو پرپوز نہیں کیا، ورنہ میرے بچے بھی اس کی طرح بد تہذیب ہوتے۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور گاڑی ریورس کرتا ہوا اپنے روٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حرم کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتی ہوئی اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اس کے قدم ایک لمحے کے لیے زمین پر جم گئے تھے۔ اس نے صرف گردن پھیری تھی اور سوالیہ انداز میں اس دشمنی جان کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ جی، یہ ایک لفظی سوال کیا۔ کہاں سے واپس آ رہی ہو تم؟ اس کے لہجے میں غصے کے شعلے لپک رہے تھے۔ ارسل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے، جو دن بہ دن بدتمیز سے بدتمیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہ سوال مجھ سے پوچھنا چاہیے۔ اس طرح کے سوال پوچھنے کے لیے میری ماں زندہ ہے۔ اس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے زندہ ہونے پر تمہیں ذرا سی بھی خوشی ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے۔ تمہیں ذرا سا بھی اس چیز کا خیال ہے کہ وہ تمہاری وجہ سے کتنی زیادہ پریشان رہتی ہیں؟ ایک تو ان کو بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے، پہلے بھی 2 بار انہیں ہارٹ اٹیک آ چکا ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے انہیں کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، ایک اور بات، آج کے بعد تم اس حویلی سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گے۔ اس وقت تک تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی جب تک میں
تمہیں اجازت نہیں دے دیتا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ میں اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں، تو اس گھر کے بڑے بیٹے بنے، میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارسل کا ہاتھ اٹھا تھا مگر اس نے ہوا میں ہی روک لیا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ، تم نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ۔ دوبارہ تم مجھے یہاں پر نظر مت آؤ۔ میں گارڈز کو کہہ رہا ہوں، اس وقت تک تم اس حویلی سے باہر نہیں جاؤ گی جب تک تمہاری انٹرنرشپ نہیں لگ جاتی۔ میں یہاں پر انٹرنرشپ نہیں کروں گی، بلکہ وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اس دشمن جان کو یہ سب کچھ بتا کر وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں مارنا چاہتی تھی۔ جاتے جاتے اس نے غصے سے ارسل کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا تھا۔ وہ کراہتا ہوا 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اپنا بیگ زور سے صوفے پر پھینک کر وہ الٹی بیڈ پر لیٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا جان، آپ کیوں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ دیکھیں تو آپ کے بغیر آپ کی بیٹی کا کیا حال ہو گیا ہے۔ وہ اس گھٹیا انسان کے حکم کی محتاج بن کر رہ گئی ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کی اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ وہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کے دل کا غم کسی طور پر بھی ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کمرے میں اس کے علاوہ اس کی پھوپھو کی بیٹی بھی ٹھہری ہوئی ہے، جو آج شام ہی ان کی حویلی میں آئی تھی۔ جب اس نے نگاہیں اٹھائی تو اس نے شمسا کو حیرت سے اپنی جانب دیکھتے ہوئے پایا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کم از کم بندہ اپنی موجودگی کا احساس تو دلاتا ہے۔ اس نے ناگواری سے شمسا کے چہرے کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے یہ کھلونا زور سے زمین پر پھینکا تھا مگر تم رونے میں بہت زیادہ مصروف تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے معصومیت سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی تھی۔ 2 دن پہلے اس نے دادی جان کو بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ وہ شمسا کا نکاح ارسل سے کروائیں گے۔ یہ سن کر اسے خوشی بھی ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شمسا ارسل صاحب کو تگنی کا ناچ نچائے گی۔ آپ ارسل صاحب سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ وہ انسان میری خوشیوں کا قاتل ہے۔ وہ میرے سکون کے خزانے پر ناگ بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا بس چلے تو وہ میری ٹانگیں توڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے گھر پر بٹھا دے۔ یہ ڈگری میں نے اس لیے نہیں کی کہ گھر میں بیٹھ کر گھرداری کروں، لیکن انہوں نے تو کبھی بھی آپ کو جاب سے نہیں روکا۔ آپ کو تو جاب کرنے کی اجازت ہے۔ میں نے پاکستان میں جاب نہیں کرنی ہے اور میں نے ہارٹ اسپیشلسٹ بننے کے لیے امریکہ جانا ہے۔ جذبات میں آ کر اس نے شمسا کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا تھا اور پھر جلدی سے غلطی کا احساس ہونے پر وہ بھاگی ہوئی شمسا کے پاس گئی۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا راز ہے۔ تم پلیز اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتانا۔ آپ فکر مت کریں، آپ کا راز میرا راز ہے۔ وہ جذبات سے چور لہجے میں بولی تھی۔ ویسے کیا آپ نے کوئی بندوبست کیا ہوا ہے؟ اب کی بار وہ تجسس بھرے انداز میں اسے پوچھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے جاوید کا چہرہ گھومنے لگا تھا اور اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ جاوید اس کا کلاس فیلو پلس بیسٹ فرینڈ تھا، جو اپنے کاغذات کے ساتھ ساتھ اس کے کاغذات بھی تیار کروا رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر جاوید پر ڈیپینڈ کر رہی تھی۔ بابا کے مرنے کے بعد جو پیسے اس کے حصے میں آئے تھے وہ اس نے اپنے اکاؤنٹ میں سیو کروا لیے تھے، اور اس کے علاوہ بابا کی جو ایک موٹی پینشن تھی اس کی ماما کے اکاؤنٹ میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کبھی بھی اس کی خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی، اسی لیے پیسوں کے حوالے سے وہ مطمئن تھی۔ اسے بس ایک بار اس حویلی سے باہر نکلنا تھا، جس کے لیے دادی جان اور ارسل کی اجازت ضروری تھی، مگر وہ اس کو بھی اتنا ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے جذبات میں آ کر شمسا کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ویسے بھی پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت زیادہ ایگزاسٹڈ تھی۔ اس کے دماغ میں ایک بوجھ سوار تھا۔ اپنے دوستوں سے وہ یہ باتیں اس وجہ سے شیئر نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ساری دوستیں اس کو جج کرتی ہیں، اور جہاں تک نمرا کا سوال تھا تو وہ کسی حد تک جاوید کی ذات میں بھی دلچسپی لیتی تھی۔ اسے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جاوید کے چکر میں وہ اس کا بانڈا پھوڑ دے، اسی لیے اس نے نمرا کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتایا۔
ساری باتیں اس نے شمسا سے شیئر کی تھی۔ رات لیٹ سونے کی وجہ سے اگلے دن دوپہر 2 بجے کے وقت اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے ایک تھکن اتار دینے والی انگڑائی لی اور فریش ہو کر نیچے اتر آئی۔ ارسل اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اپنی نگاہیں ٹی وی پر جماتے ہوئے عجیب سے انداز میں پوچھنے لگا، یہ جاوید کون ہے؟ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ یہ پھپھے کٹنی پھپھو کی بیٹی کیسے اتنی شریف ہو سکتی ہے؟ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خطا کر دی تھی۔ میں نہیں جانتی، وہ صاف مکر گئی تھی۔ تم کس کی اجازت سے اسے اپنے پرسنل ڈاکومنٹس دے کر اپنے کاغذات بنوا رہی ہو؟ اب کی بار وہ ٹی وی کے سامنے سے اٹھ کر اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ آخری 2 سیڑھیوں کے اوپر کھڑی تھی مگر اس کے باوجود بھی اس سے چھوٹی لگ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اسی بارے میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں تم نے کل شمسا کو ڈیٹیل دی ہے۔ تو تمہیں کیا لگا تھا کہ وہ تمہارے راز رکھے گی؟ پورے خاندان کو اس نے تمہارے ان کرتوتوں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ تمہارے باپ کی موت کو ابھی 3 مہینے نہیں گزرے اور تم یہاں سے فرار ہونے کے بہانے تلاش کر رہی ہو۔ بس بہت ہو گیا ہے۔ میں مزید آپ کو یہ اجازت نہیں دوں گی کہ آپ میری ذات کے بارے میں اس طرح کے تبصرے کریں۔ اور یہ میرے بابا کی ہی خواہش تھی کہ میں ہارٹ اسپیشلسٹ بنوں۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے راستے میں روڑے اٹکانے والے؟ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ تمہاری زندگی کے ہر فیصلے پر میرا پورا حق رکھتا ہوں۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ ایک جھٹکے سے اس نے ارسل سے اپنی بازو چھڑائی تھی۔ دوبارہ میرے قریب آنے سے پہلے اور مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے 1000 بار سوچئے گا۔ کہیں ایسا نہ میں پولیس اسٹیشن جا کر آپ پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں کہ ایک آدمی اپنی ہی کزن کو اپنے ہی گھر میں ہراساں کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ وہ بہت ہی عجیب لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ارسل اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ سب کچھ اپنے بلبوتے پر کہتی۔ کوئی تو تھا جو اس کو ہمت دے رہا تھا۔ اب ارسل نے اس کے بارے میں پتہ لگانا تھا۔ کیا یہ جاوید تھا یا پھر کوئی اور شخص تھا؟ دادی جان تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ فی الحال مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں کھانا کھاؤں گی، اس کے بعد ان سے ملنے جاؤں گی۔ وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ پہلے وہ لڑکی ارسل سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ اس کے سامنے بات کرنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچتی تھی۔ جب بھی وہ اس کے سامنے جاتا تھا تو وہ کنفیوز ہو جاتی تھی اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتی تھی۔ لیکن اب تو نہ وہ پریشان ہوتی تھی اور نہ ہی اسے ارسل سے ڈر لگتا تھا۔ اس نے 1 گھنٹہ لگا کر کھانا کھایا تھا۔ وہ کھانا کم ہی رہی تھی اور دادی کے بارے میں زیادہ سوچ رہی تھی کہ اگر دادی جان اسے پوچھیں گی تو وہ انہیں کیا جواب دے گی۔ وہ آخر کون سا بہانہ بنائے گی جس سے اس کی دادی جان مطمئن ہو جائیں گی۔ جب ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں پر دادی کے ساتھ ساتھ اس کی امی جان بھی ٹھہری ہوئی تھی۔ انہوں نے انتہائی بیزارگی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ ان کی نظروں کے مفہوم کو سمجھتی ہوئی اس کا دل ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا تھا، مگر خود پر قابو رکھتے ہوئے وہ دادی کے سامنے پڑی کرسی پر ٹک گئی تھی۔ آخر تم کس کی اجازت سے ایک غیر مرد سے اپنے سارے کام نکلوا رہی ہو؟ وہ غیر مرد نہیں ہے، میرا کلاس فیلو ہے اور میرا دوست بھی ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی دن کیا بات سمجھائی تھی کہ لڑکا لڑکی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے دادی جان۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ مفت میں تمہارے سارے کام کر رہا ہے؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ آخر آپ سب لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں آپ لوگ میری خوشیوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ پہلے یہ انسان اس کو دیکھتی ہوں تو میرا خون غصے سے کھولنے لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس حویلی میں رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ یہ تم کس لہجے میں دادی سے بات کر رہی ہو؟ اس کی ماں اس کے پاس آئی تھی تو وہ ان کے گلے لگ گئی اور پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اس کے اچانک سے رونے پر وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ ہی اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ دادی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، مگر ارسل ابھی تک پتھر بنا کھڑا تھا۔ امی میں آپ کی بیٹی ہوں نا، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھ پر سب سے زیادہ حق آپ کا ہے اور آپ بھی یہ چاہتی ہیں کہ میں اپنے خوابوں کو پورا کروں۔ تو پھر یہ لوگ کون ہیں؟ کیوں یہ میرے راستے میں رکاوٹ بندے ہیں؟ امی کیا آپ بھول گئی ہیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی سب سے زیادہ مشکل بنائی تھی
اور ابھی آپ انہی کی بات مان کر میری خواہشات کا قتل کر دی ہیں۔ اس نے اپنی ماں کو کچھ سال پہلے والی بات یاد کروائی تھی۔ دراصل اس کی ماں سے اس کے باپ نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے دادی جان اپنی چھوٹی بہو کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ ہر وقت آمنہ بیگم کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتی تھی جس سے آمنہ بیگم کا دل دکھ جاتا تھا، اور یہ سب کچھ پچھلے 23 سالوں سے چلتا آ رہا تھا۔ اس کے بابا اپنی بیوی کو لے کر جب الگ ہوئے تب بھی دادی جان نے بہت واویلا مچایا تھا۔ پھر اس کے بابا کے انتقال کے بعد وہ لوگ دادی جان کے پاس ایک بار پھر سے آ گئے تھے، لیکن اب دادی کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ بقول خرم صاحبہ کہ اب یہاں پر سب لوگ ہی اچھا بننے کی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ اپنی بوتی کے منہ سے دادی جان نے جب اپنے خلاف باتیں سنی تو وہ بری طرح سے سٹ پٹ آ گئی تھی۔ یہ لڑکی بہت ہی بدتمیز ہے، آخر تم نے کس طرح سے اس کی تربیت کی ہے؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی آمنہ۔ اس سے تو اچھا تھا کہ تم یہ لڑکی میرے حوالے کر دیتی، تم دیکھتی کیسے میں اس کو تیر کی طرح سیدھا کرتی۔ آپ اپنا قبلہ سیدھا کر لے دادی جان، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہتی اس وقت باغی معلوم ہو رہی تھی۔ ارسل خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، اور اگر آپ لوگوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں اس گھر سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دوں گی۔ ارسل نے اس کو تھپڑ مارنا چاہا مگر اس کی ماں نے اس کا ہاتھ روک دیا تھا۔ وہ دوسری بار اس پر ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ خرم نفرت سے اپنا سر جھٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تب سے لے کر اب تک اس نے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، وہ بس اس کی حرکتوں کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ آمنہ بیگم خود دادی جان سے بات کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بیٹی کی خواہش پوری کریں، آپ اس کو لندن بھیج دیں۔ چچی جان، وہ کم عقل ہے اور بیوقوف ہے۔ ارسل اگر اس کے بابا زندہ ہوتے تو وہ اس کی خواہش کو ضرور پورا کرتے۔ میں اس کی ماں ہوں، مجھے تم سے بھی زیادہ اس کی فکر ہے، مگر میں جانتی ہوں وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گی جس سے اس کی ذات کو نقصان پہنچے۔ آپ بالکل درست کہہ رہی ہوں گی چچی جان، لیکن اب زمانے سے واقف نہیں ہے۔ یہ زمانہ بہت ہی ظالم ہے اور وہ حد سے زیادہ معصوم ہے، وہ اس کی معصومیت کو کچل ڈالے گا۔ اگر آپ واقعی اس کی خواہش پوری کرنا چاہتی ہیں تو پھر میری بھی ایک شرط ہے، آپ کو وہ شرط بھی ماننی ہوگی۔ آمنہ بیگم اس کی شرط سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، خرم اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی اور اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کبھی کبھار اسے ایسا لگتا تھا کہ اگر اس کی خواہش پوری نہ ہوئی تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ وہ اپنے خواب کو ہر صورت میں پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھی۔ اسے وہاں پر 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ کوئی اس کے پہلو میں آ کر رکا تھا۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ ارسل تھا۔ اس نے نفرت سے اپنی گردن موڑ دی تھی۔ زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جاوید کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ ارسل نے اب کی بار ہچکچاتے ہوئے سے سوال کیا تھا۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ارسل سے جھوٹ بول رہی تھی۔ یہ سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو کیونکہ تمہاری شادی اس جاوید سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوگی۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے خاندان کی عورتیں اپنے مردوں سے اس لہجے میں بات نہیں کرتی ہیں۔ لگتا ہے کہ تم تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی روایات بھی بھول گئی ہو۔ اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتا ہوا اس کو اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، وہ غصے سے بولی تھی۔ یہ تو کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا اس کو چڑھاتا ہوا جتنی خاموشی سے آیا تھا اتنی خاموشی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ارسل اسے یہ سب کچھ چڑھانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اسے پتہ چلا کہ اس کی اماں جان نے اسی شرط پر ہی اسے باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے جب وہ ارسل سے نکاح کرے گی۔ ارسل اپنا سارا بزنس پاکستان سے لندن میں شفٹ کر رہا تھا۔ یہ اس کا پہلے سے پلان تھا اور اب تو اس کی مجبوری بھی بن چکی تھی۔ وہ اس لڑکی کو یہاں سے اکیلے نہیں بھیج سکتا تھا۔ اس لڑکی کی پرواہ خود سے بھی زیادہ کرتا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کیسے سمجھائے جو اسے اپنا سب سے بڑا دشمن گمان کرتی تھی۔
خرم اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی ماں پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ امی جان، اگر میں شخص سے شادی کرنے سے انکار کر دوں تو پھر تم کبھی بھی باہر نہیں جا پاؤ گی۔ دادی جان نے اسی شرط پر ہی تمہیں جانے کی اجازت دی ہے، اور اگر میں ان کی مخالفت کرتی ہوں تو وہ ہم دونوں کے لیے زندگی تنگ کر دیں گے۔ میں نے تمہاری ہمیشہ بات مانی ہے، اب تم میری بات مان لو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑے تو اس نے مضبوطی سے اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ اس کے لبوں پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس شخص سے نکاح کروں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی زندگی کا ایک اور بڑا فیصلہ کیا تھا۔ پھر وہ شخص کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دے گی، اس کو اتنا تنگ کرے گی کہ وہ خرم کے نام سے ہی پناہ مانگنے لگے گا۔ اور یوں اس کا ارسل صاحب کے ساتھ زبردستی نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کے 2 دنوں کے بعد ہی ان کی فلائٹ تھی۔ وہ بہت زیادہ پرجوش تھی۔ جاوید کو اس نے اپنے نکاح کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ اس نکاح کو مانتی تک نہیں تھی۔ جاوید اور اس کی فلائٹ ایک ہی دن کی تھی اور ٹائمنگ بھی میچ ہو رہی تھی، اور اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اسے جہاز میں سیٹ بھی جاوید کے برابر میں ملی تھی۔ حالانکہ ارسل نے اپنے اور اس کی سیٹ ایک ساتھ بک کروائی تھی، مگر ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر اس کا نام جاوید کے نام کے ساتھ آ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی کہ چلو سفر تو اچھا گزر جائے گا۔ اچانک ایک ایئر ہوسٹس جاوید کے قریب آ کر رکی۔ اسے جاوید کے کانوں میں کچھ کہا تھا، وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ارسل اس کے برابر والی سیٹ میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرو، بدتمیز لڑکی۔ میں شوہر ہوں تمہارا، میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ وہاں پر جا کر میں تم سے ہر چیز منوا لوں گا، تم بس تھوڑا سا صبر کرو۔ دائیں بائیں دیکھتا، خباثت بھرے انداز میں مسکراتا ہوا وہ اس کو ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہا تھا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ نہیں میری جان، یہ حقیقت ہے جو بہت جلد آپ کے سامنے بھی آ جائے گی۔ اب کی بار وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچنے لگا تھا۔ میرے ساتھ فری مت ہوا کرو اور یہاں سے جاؤ، وہ دھیمے لہجے میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ جاوید جب واپس آیا تو اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے اس کے کزن کو دیکھ کر وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا تھا۔ ایکسکیوز می سر، یہ میری سیٹ ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں اپنی بیوی کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ سن کر جاوید نے پہلے بے یقینی سے خرم کی طرف دیکھا تھا اور پھر ارسل سے سوال پوچھا تھا۔ خرم نے اسے نگاہیں چرائی تھی۔ جاوید کو اس نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، خرم کی آواز بڑی مشکل سے نکلی تھی۔ ارے مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو نکاح نامہ بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو اپنا کارڈ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، میری سیٹ یہاں پر بن رہی ہے، مہربانی کر کے یہاں سے اٹھ کر چلتے بنیے۔ جاوید نے بدتمیزی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ ارسل کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ معافی مانگو مجھ سے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بولا۔ خرم ایک دم سے ہی سہم گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسل غصے کا تیز تھا، اور جب ایک بار اس کا دماغ گھومتا ہے تو وہ اس بارے میں بھی نہیں سوچتا کہ وہ کس جگہ پر موجود ہے اور اس کے سامنے کون کھڑا ہے۔ ارسل تم پلیز غصہ مت کرو، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو ہولے ہولے تھپکتے بولی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو جاوید نے کینہ توز نظروں سے گھورا تھا۔ وہ ارسل کو لے کر دوسری سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اب ارسل اطمینان سے اس کے کندھے پر سر رکھ چکا تھا۔ اس نے اپنا کندھا نیچے کی طرف کرنا چاہا تو اس کو ڈانٹتے ہوئے بولا، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اگر تم یہ چھوٹی چھوٹی خدمتیں کرو گی تو فرشتے خوش ہوں گے اور وہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کریں گے۔ مجھے ایسی نیکیاں نہیں چاہیے، لا حول ولا قوت۔ قیامت کے دن تم مجھ جیسے نیک انسان کے پیچھے نیکیاں مانگنے کے لیے بھٹکو گی، لیکن اس وقت میں تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ اب اگر میں تم کو بلا وجہ نیکیاں دے رہا ہوں تو کیوں نہ شکری کر رہی ہو؟ وہ انسان بہت ہی کمینہ تھا۔ یہ بات بھی خرم نے دل ہی دل میں کہی تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، جتنی گالیاں دینی ہے دے لو، ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہارے دل کو سکون مل جائے، لیکن مت بھولنا کہ قبر کا عذاب بہت ہی خوفناک۔ ارسل نے نگاہیں اٹھائی تھی۔ اب کیا مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم مجھ سے احترام سے بات کرنی چاہیے؟ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لیتے ہوئے بولا تھا۔
اس کی نظروں کی تپش کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے ہوئے وہ بری طرح سے سٹپٹا گئی تھی اور اس نے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ ویری گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ چلو مجھے یہاں پر سونے دو۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس نے بھی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی تھی۔ پوری رات وہ ٹینشن کی وجہ سے سو نہیں پائی تھی۔ اس کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ اب اس نے اپنا سر ارسل کے سر کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ جاوید جو کہ ان کے برابر والی سیٹ پر تھوڑا پیچھے کی طرف ہو کر بیٹھا ہوا تھا، وہ ارسل کو انتہائی غصے سے گھور رہا تھا۔ حرم اس گھٹیا انسان سے نکاح کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو اس شخص سے نفرت کرتی تھی، اور اس نے نکاح کر لیا تو اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ضرور کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ میری ہے اور ہمیشہ میری ہی رہے گی، اس نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی۔ جہاز پرواز بھر چکا تھا، لیکن حرم کو تو جیسے کسی چیز کی کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ وہ تو چھوٹے چھوٹے خراٹے لے رہی تھی، اور ارسل مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ حرم کو تنگ کرتے ہوئے اسے بہت زیادہ مزہ آتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ آگے کا سفر بہت ہی خوشگوار گزرنے والا ہے۔ جب وہ لوگ لندن کے ایئرپورٹ پر آ کر رکے تو وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا کر آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں ڈھیر سارے انگریزوں سے دوستی کروں گی، مجھے ان سے دوستی کرنے کا بہت شوق ہے، پرجوش انداز میں اس نے تالی مارتے ہوئے کہا تھا۔ او ہیلو مسٹر، تم میرا اور میری بیوی کا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ ارسل نے جب جاوید کو اپنے پیچھے کھڑا ہوا دیکھا تو وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو تنگ کرنے والے انداز میں سوال پوچھنے لگا۔ مجھے تمہارا پیچھا کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں یہاں پر اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تمہاری بیسٹ فرینڈ میری بیوی ہے۔ ارسل نے حرم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود کے مزید قریب کر لیا تھا۔ حرم کی سانس ایک دم سے بند ہونے لگی تھی۔ میری جان، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ پیار سے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے بولا تھا، تو وہ دانت کچکچا کر اس کو گھونڈنے لگی تھی۔ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ہاں میں جانتا ہوں بہت ٹھنڈ ہے میری جان، بہت جلد ہم اپنے کمرے میں پہنچ جائیں گے، پھر تمہاری… حرم نے جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ جاوید بھی غصے سے وہاں سے سائڈ پر ہو گیا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ پھر سے تم نے مجھے تم کہا؟ دیکھو میں تمہیں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر موجود انگریزوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کر سکتا ہوں۔ کیا تم چاہو گے کہ میں اپنے پرسنل موومنٹ باقی دنیا کے ساتھ شیئر کروں؟ نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ ویری گڈ۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے پھر سے اپنے قریب کرنے لگا۔ وہ لوگ کیب میں ایک بہت ہی بڑے عالی شان مینشن میں پہنچے تھے۔ یہ گھر کس کا ہے؟ میرا اور تمہارا۔ تمہیں پسند آیا؟ بالکل بھی نہیں، مجھے اس طرح کے گھروں سے شدید نفرت ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم کل ہی ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوتے ہیں، وہاں پر بہت مزہ آئے گا۔ تم اسے بھاگ بھی نہیں پاؤ گی۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں پر آ ہی گئے ہیں تو کیا ضرورت ہے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں جانے کی؟ وہ حیرت سے یہاں پر وہاں موجود ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہ وجہ تھی کہ ارسل جب لندن جاتا تھا تو وہاں سے کئی ہفتوں تک واپس نہیں آتا تھا، کیونکہ یہاں کا لائف اسٹائل بہت ہی لگریس تھا۔ اس کے تایا جان بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کا بیٹا بھی انہی کے بزنس کو سنبھال رہا تھا۔ جہاں تک حرم کے بابا کا سوال تھا تو وہ ایک پولیس افسر تھے اور ایک کیس میں شہید ہو گئے تھے۔ حرم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کا بچپن سے ایک شوق تھا کہ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ بنے، اور اب اس کا یہ شوق پورا ہونے والا تھا۔ لیکن اس کی ایک بہت ہی بڑی قیمت تھی جو حرم صاحبہ نے ادا کی تھی، اور وہ قیمت تھی ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ نکاح۔ ارسل اسے اس وجہ سے پسند نہیں تھا کیونکہ وہ بچپن سے ہی سب پر حکم چلاتا تھا، اور وہ اس کے بابا کا بھی فیورٹ تھا۔ وہ حد سے زیادہ ذہین بھی تھا اور ایکسٹرا آرڈینری بچہ تھا۔ بزنس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اسٹڈیز اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بہت آگے تھا، جبکہ حرم بمشکل اپنی اسٹڈیز کو ہی ٹائم دے پاتی تھی۔ اس کے بابا روز شام کے وقت اپنے بھتیجے کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر جل بھن کر رہ جاتی تھی اور اپنی کتاب اٹھا کر سائڈ پر پڑھنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ پھر جب وہ اس کو باہر آنے جانے سے روکتا تھا اور اس کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا تھا تو وہ تپ جاتی تھی۔
پھر جب اس کے بابا کا انتقال ہوا تو ارسل پہلے سے بھی زیادہ اس کی ذات میں مداخلت کرنے لگا۔ یہ چیزیں اسے زہر لگ رہی تھی اور اسی وجہ سے یہ دور ہوتی چلی گئی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جو بڑے جوڑے آسمانوں پر بنے ہو اور ان کو دنیا کو کوئی بھی طاقت الگ نہیں کر سکتی، ان کی جوڑی بھی کچھ ایسے ہی تھی۔ ان کو کوئی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ تم جاؤ کمرے میں ریسٹ کرو، میں تھوڑی سی دیر میں آتا ہوں۔ کیا میں آپ کے ساتھ کمرہ شیئر کروں؟ وہ حیرت سے چور لہجے میں بولی تھی۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہی کمرہ شیئر کرتا ہے، کسی پرائی عورت کے ساتھ نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں کسی انگریز کے ساتھ جا کر کمرہ شیئر کروں تو پھر 9 مہینوں کے بعد جو نمونہ ہوگا نا، اس کو بھی تمہیں شیئر کرنا ہوگا۔ آپ ایک بہت ہی جنگلی انسان ہیں۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ ایک بہت ہی اچھے شوہر ہیں۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ وہ لال ہوتے ہوئے چہرے سے اس کے کندھے پر زور سے مکہ مارتے ہوئے بولی تھی۔ ایک تو تم چھوٹی چھوٹی بات پر ہاتھ بہت اٹھاتی ہو، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول رکھا کرو۔ شوہروں پر ہاتھ اٹھانے والی عورتوں پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک بات جو کہ حرم شدت سے نوٹ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر آنے کے بعد ارسل اس پر بلا وجہ کا غصہ نہیں دکھا رہا تھا اور نہ ہی وہ اس کی باتوں سے خائف ہو رہا تھا، بلکہ وہ اس کی ہر بات کو ہی مذاق میں لے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہو تاکہ یہ مجھے حاصل کر سکے۔ حرم بیچاری کچھ زیادہ ہی اونچی آواز میں سوچنے لگی تھی۔ ارسل نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، تمہیں امپریس کرنے سے اچھا ہے کہ میں جا کر اپنے کپڑے پریس کر لوں۔ صبح میں نے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ تم سے تو مجھے کسی بھی اچھے کام کی امید نہیں ہے۔ جاؤ، میں نے تمہارے لیے کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، تم وہاں پر رہ سکتی ہو۔ لیکن یہ زیادہ عرصے تک نہیں چلے گا محترمہ، یہ اس وقت تک جب تک آپ اس رشتے کو قبول نہیں کر لیتی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب آیا تھا، اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتا ہوا اسے اپنے بے حد نزدیک کرتے ہوئے اس نے حرم کی گردن پر ہلکا سا کاٹا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی گرفت میں کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ آپ ایک بہت ہی جنگلی انسان ہیں۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ بہت ہی اچھے شوہر ہیں۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ وہ اپنا سامان وہیں پر چھوڑ کر بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ڈر گئی۔ اسے لگا تھا کہ پھر سے جلاد آ گیا ہے۔ ملازمہ کی آواز سن کر اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تھا۔ وہ ڈیزی تھی جو اس کا سامان لے کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ڈیزی کو دیکھ کر اس کی منتشر دھڑکنیں بھی نارمل ہو گئی تھی۔ تمہارا یہ باس تو ہر مہینے ہی یہاں کا چکر لگاتا تھا۔ مجھے بتاؤ تو یہ کس طرح کا انسان ہے؟ اس کے یہاں پر کتنے چکر چل رہے ہیں؟ کتنی انگریز عورتوں کو یہ حویلی میں لا چکا ہے؟ وہ ڈیزی کو اپنے ساتھ بٹھا کر انگلش میں اس سے ڈھیر سارے سوالات کرنے لگی تھی۔ وہ حرم کی باتیں سن کر دھیمے سے مسکراتی تھی۔ میرے باس بہت مضبوط کردار کے مالک ہے، اس طرح کے معاملات میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں۔ آج سے پہلے اس مینشن میں کوئی بھی عورت نہیں آئی اور نہ ہی وہ دل پھینک قسم کے بندے ہیں۔ کتنی وفادار بندی ہے یہ، قسم سے مجھے پتا ہے کہ یہ صاف جھوٹ بولتی ہے۔ ضرور اس کو اس کے باس نے پیسے دیے ہوں گے تاکہ یہ میرے سامنے اپنی زبان نہ کھولے، لیکن میں بھی پتہ لگا کر رہوں گی۔ نیشنلٹی کے چکر میں اس جلاد نے پتہ نہیں کتنی انگریزیوں کو اپنے جال میں پھنسایا ہوگا۔ لیکن میں اتنی زیادہ ٹینشن کیوں لے رہی ہوں؟ مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ میری طرف سے وہ 100 انگریزوں سے جا کر دوستی کر لے۔ اس نے اپنا سر جھٹکا تھا اور بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال جاوید کا آیا تھا، لیکن اسے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے وجود میں بیزاری سے پھیل گئی تھی۔ اب جب کہ اس کا نگاہ ارسل سے ہو گیا تھا، کوئی خاص ضرورت نہیں تھی کہ وہ جاوید کے ساتھ تعلق رکھتی۔ اتنا تو اسے بھی پتہ تھا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ جب وہ نیچے گئی تو محترم اس کے لیے ناشتہ بنا رہے تھے۔ اس انسان نے کبھی اپنے لیے اٹھ کر پانی تک نہیں پیا تھا۔ اس کے ہر کام ملازمہ کیا کرتی تھی، مگر اگر ملازمہ مصروف ہوتی تھی تو وہ حرم سے اپنے کام کرواتا تھا۔ وہ ارسل کو کام کرتا ہوا دیکھ کر گشت خانے کے انداز میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا تمہارے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ کہیں کوئی بھوت تو نہیں دیکھ لیا؟ میں نے بھوت نہیں بلکہ دنیا کے ایک منافق انسان دیکھا ہے جو حویلی میں ڈرامے لگاتا تھا۔
کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتے، اور اب دیکھو تم ایک ناشکری عورت ہو۔ ایک تو میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہا ہوں، تمہیں چاہیے کہ اس قدر خوبصورت اور رومانٹک لمحات کو انجوائے کرو، نہ کہ مجھ پر طنز کرو۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لمحوں کو انجوائے کرنے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کھانا نہیں کھانا۔ ارسل نے اس کے سامنے سے پلیٹ اٹھائی تھی تو وہ بری طرح سے سٹ پٹ آ گئی تھی۔ ارے شوہر جی، آپ تو ناراضی ہو گئے ہیں، میرا کہنے کا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ ارسل کے حوالے سے اس کے دل میں جتنے بھی خوف تھے وہ سارے ختم ہو گئے تھے۔ نہ تو ارسل نے اس پر غصہ نکالا تھا، نہ ہی اسے زبردستی اپنا حق وصول کرنے کی کوشش کی تھی، اور نہ ہی اس پر بلا وجہ کی پابندیاں لگائی تھی۔ وہ اسے اپنے اعتماد میں لے رہا تھا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلے دن وہ اسے لندن کے سب سے بڑے انسٹیٹیوٹ میں لے کر گیا تھا۔ وہاں پر اس نے محترمہ کا ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ جب وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے جا رہا تھا تو وہ اس کی کیپ کو پکڑ کر ہلکا سے اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا بولا، دل لگا کر پڑھنا اور یہاں سے ہارٹ اسپیشلسٹ بن کر نکلنا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تم اپنے خوابوں کو ضرور پورا کرو گے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر تھم گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے کتابیں چھوٹ کر زمین پر گری تو ارسل بے ہوش کی دنیا میں آیا۔ ریبارڈ، تم پھر سے نارمل انسان بن سکتے ہو۔ اس کے ناک کو ہولے سے دباتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد محترمہ نے اپنی کتابیں اٹھائی اور اپنی کلاس ڈھونڈنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ جاوید نے بھی اسی انسٹیٹیوٹ میں ہی ایڈمیشن لیا ہے۔ جیسے اس کی شادی اور نکاح کی بات پکی ہوئی تھی، اس نے جاوید سے اپنے سارے کاغذات اور باقی ساری چیزیں واپس لے لی تھی۔ آدھی سے زیادہ کارروائی مکمل ہو چکی تھی، اسی لیے ارسل نے بھی اسی چیز کو ہی جاری رکھا تھا۔ اگر وہ نئے سرے سے اس کا ایڈمیشن کرواتا تو کافی ٹائم لگ جاتا۔ وہ جب کلاس لے کر باہر نکلی تو جاوید ایک انگریز لڑکی کے ساتھ کھڑا کسی بات پر اونچی اونچی آواز میں ہنس رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے دل کو تھوڑا سا برا لگا تھا۔ جاوید نے اسے دیکھا تو اس لڑکی کو الوداع کرتا ہوا بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی خوفگی موجود تھی۔ جاوید کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو کسی بھی بات کو اپنے دل پر نہیں لیتے تھے، اور نہ ہی انہیں دھواں دار قسم کا عشق ہوتا تھا۔ ہاں، یہ بات سچ تھی کہ اسے وہ لڑکی پسند تھی، لیکن اتنی بھی پسند نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے کیریئر کو داؤ پر لگا دیتا یا پھر شوق منانے کے لیے بیٹھ جاتا۔ اس کا حساب ایسے تھا کہ اگر ایک لڑکی ہاتھوں سے نکل جاتی ہو تو پھر دوسری لڑکی کے پیچھے بھاگو۔ جو ہاتھوں سے نکل گیا اس کے لیے رونے کا فائدہ نہیں ہے، اپارچونٹیز کو اچیو کرو۔ جبکہ ارسل اسے بالکل مختلف تھا۔ بچپن سے لے کر اس نے اب تک صرف ایک ہی لڑکی کو چاہا تھا۔ اس نے صرف ایک لڑکی کو اپنے دل کے قریب رکھا تھا۔ جاوید کے ساتھ اس کی دوستی ہونے کے باوجود بھی اس نے اسے اکیلے نہیں چھوڑا تھا۔ لڑائیاں ہونے کے باوجود بھی آخر کار اس نے خرم سے ہی نکاح کیا تھا۔ اسے اپنی بیوی بنا کر اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہاں تک لایا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے ابھی تک اس بارے میں خرم کو نہیں بتایا تھا۔ وہ ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسری طرف خرم نے جاوید سے نارمل سے لہجے میں بات کی تھی اور جلدی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ توبہ توبہ، یہ تو ایک نمبر کا ٹھرکی انسان تھا۔ شکر ہے کہ میں نے اس کے پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اسے فرینڈ زون میں ہی رہنے دیا۔ اگر میں اس کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر دیتی تو میرا تو موئے موئے ہو جاتا۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ اس کے شوہر صاحب اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیکر لگا کر اس کو لینے کے لیے وہاں پر آ چکے تھے۔ اسے دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگا اور دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ آس پاس سے گزرتی ہوئی سب لڑکیاں ارسل پر نگاہیں جمائے ہوئے تھیں، اور یہ بات بھی خرم کو بری لگ رہی تھی۔ ان کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی؟ اب کیا مجھے لڑکیوں کو بتانا ہوگا کہ یہ میرا شوہر ہے اور میرے شوہر سے نگاہیں ہٹاؤ؟ خرم کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ یہ تبدیلی اچانک اس میں رونما ہوئی تھی۔ کیا تم ان کی وجہ سے جیلس ہو رہی تھی؟ نہیں، میں کیوں جیلس ہوں گی؟ تو پھر مجھے اتنے غصے سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہارا ارادہ
مجھے زندہ نکل جانے کا ہے؟ نہیں، میرا ارادہ آپ کو جان سے مارنے کا ہے۔ میرا بس چلے تو آپ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم واقعی میں جالس ہو رہی تھی۔ دیکھو، اگر تمہارا شوہر خوبصورت ہے تو پھر تمہیں یہ تو برداشت کرنا ہی ہوگا۔ مجھے زیادہ غصہ مت دلائیں، ایسا نہ ہو کہ میں کل سے آپ کو پٹھانوں والا برقع پہنانا شروع کر دوں۔ یہ سن کر وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا تھا۔ وہ بھی کھڑکی کی طرف گردن موڑ کر اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے یہاں پر آئے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اور ایک ہفتے میں کوئی بھی ناگوار واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھتی تھی تو اس کے قریب ڈھیروں چیزیں رکھتا تھا۔ اس کے لیے سنیکس لے کر آتا تھا تاکہ اسے پڑھتے ہوئے بھوک لگ جائے تو اسے کچن میں جا کر اپنے لیے کچھ بنانا نہ پڑے۔ اسے چھوڑنے کی اور پھر لے کر آنے کی ذمہ داری بھی ارسل کی ہی تھی۔ جب ویکنڈ ہوتا تھا تو وہ اسے اپنے ساتھ باہر گھمانے کے لیے بھی لے کر جاتا تھا۔ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شیئر کرتا تھا۔ جب کبھی پریشان ہوتا تھا تو خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا اور اس کی گود میں سر رکھ دیتا تھا۔ پہلی بار جب اس نے ایسا کیا تھا تو حرم بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے سنائی دے رہی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ ارسل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ وہ وہیں پر ہی لیٹے لیٹے سو گیا تھا۔ میں کیوں اس انسان کی ذات میں دلچسپی لینے لگی ہوں؟ میں تو اسے نفرت کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ میں اس انسان پر یقین نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈرامے کر رہا ہو۔ فلموں میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہیرو بدلہ لینے کے لیے لڑکی کو اپنی جان میں پھنساتا ہے۔ آج کل جو پاکستانی ڈرامہ چل رہا ہے نا، اس میں بھی تو ایسے ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو یاد کروا رہی تھی اور پھر احتیاط سے اس کا سر صوفے پر رکھ کر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آج اس کی سہیلیوں نے بھی اس کے شوہر کو دیکھا تھا۔ اس کے موبائل پر سینکڑوں کے حساب سے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ لڑکیوں کے گروپ میں سب اس کے شوہر کو ہی ڈسکس کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر شرم امیز سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ان کو یہاں پر آئے ہوئے کافی ہفتے گزر چکے تھے اور وہ ابھی تک الگ کمرے میں رہتی تھی۔ نہ تو وہ اسے پریشان کرتا تھا اور نہ ہی وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے قریب جاتا تھا، اور اب یہ بات کسی حد تک اس کو تنگ بھی کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف جاوید نے وہاں پر جا کر ایک اور لڑکی کو اپنی گرل فرینڈ بنا لیا تھا اور اب وہ ہر وقت اسی کے ساتھ ہی نظر آتا تھا۔ مگر حرم جانتی تھی کہ جاوید بہت جلد اس لڑکی کو بھی چھوڑ دے گا، لیکن دوسری طرف یہ بات اسے جیلس بھی کراتی تھی کہ وہ لوگ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ جاوید کبھی اس کے بالوں کو باندھ رہا ہوتا تھا، کبھی اس کی لٹوں کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا ہوتا تھا۔ وہ جب بھی چلتے تھے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے تھے۔ حرم ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ واک کرنے کے لیے باہر نکلی تھی۔ وہاں پر جتنے بھی کپل سے ان سب لوگوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر حرم کو جلن ہونے لگی تھی، جبکہ ارسل اپنے دھیان میں چلا جا رہا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی پسندیدہ عورت اس کے پہلو میں موجود ہے۔ میرا ہاتھ پکڑو ارسل۔ اس کی آواز سن کر وہ چونکا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑو۔ اب کی بار وہ قدرے اونچی آواز میں بولی۔ ہاں ہاں ضرور۔ ارسل نے بوکھلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ جب وہ بینچ کے پاس پہنچی تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں میری کوئی بات بری لگی یا پھر میں نے تمہارا ہاتھ زور سے پکڑ لیا ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ اور رونا بند کرو۔ تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ تم ایک بہت ہی برے انسان ہو۔ مجھے تم سے نفرت ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے جتنی نفرت کرنی ہے تم کر لو، لیکن پلیز رو تو مت۔ مجھے تم سے نفرت نہیں ہے، مجھے تم سے محبت، اور میں اسی وجہ سے رو رہی ہوں کہ مجھے تم سے محبت کیوں ہوئی۔ اس نے معصومانہ انداز میں اعتراف محبت کر لیا تھا۔ مگر تمہیں میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہیں میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ارسل نے اگلے لمحے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی خوشی سے تمہارے قریب نہیں آ رہا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ صرف میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کتنی مشکل سے خود پر کنٹرول رکھا ہوا تھا۔
میں یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے کر رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے تم ڈسٹرب ہو جاؤ۔ میں تم سے، آپ سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی پیار کرتا ہوں، اور مجھے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے کہ مجھے تم پر حد سے زیادہ رعب نہیں جمانا چاہیے تھا اور تمہیں سپیس دینی چاہیے تھی۔ وہ جذبات میں آ کر اسے اپنے رویے کی معافی بھی مانگ چکا تھا۔ میں آپ سے ابھی بھی ناراض ہوں۔ تم کب راضی ہوگی؟ جب مجھے آپ وہ یلو کلر کا ڈریس لے کر دو گے جو وہ لڑکا اس لڑکی کو دے رہا ہے، اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ پیار؟ اس کے کانوں میں جھکتی سرگوشی نما انداز میں بولی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے خود میں بیچ چکا تھا۔ ان دونوں میں جتنی غلط فہمیاں تھیں ختم ہو گئی تھی۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ رات کا وقت تھا، لندن کی ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی۔ حرم میز پر جھکی کتابوں میں گم تھی۔ سامنے میڈیکل کی بھاری فائلیں، نوٹس اور کافی کا مگ رکھا تھا، مگر دل کہیں اور تھا۔ ارسل کے پاس۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ارسل ہاتھ میں چاکلیٹ لیے مسکراتا وہ اندر آیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، بس پڑھائی ختم ہوئی یا ابھی دنیا بچانی باقی ہے؟ حرم نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ دنیا تو بعد میں بچاؤں گی، پہلے آپ کو سنبھال لوں۔ وہ ہنسا، آہستہ سے آگے بڑھا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اب تو تمہاری انگلیوں میں جان بچانے کا ہنر آ گیا ہے۔ میرا دل تو پہلے تمہارے پاس ہے۔ حرم نے ہلکا سا سر پیچھے کیا، اس کے کندھے سے لگتے ہوئے بولی، دل تو آپ نے خود دیا تھا ارسل، اب سنبھالنا میرا کام ہے۔ ارسل نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ پھر مجھے وہ وعدہ یاد ہے؟ کون سا؟ وہ جانتے بوجھتے پوچھ بیٹھی۔ وہی جب تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہوگی جب تک میں وہ یلو کلر کا ڈریس نہیں لاؤں گا۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ حرم ہنستی، تو کیا اب لائے ہیں؟ ارسل نے بیڈ پر رکھا گفٹ باکس اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ ڈاکٹر حرم ارسل، آپ کا پسندیدہ یلو ڈریس۔ حرم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھی، گفٹ کھولا اور پھر خاموشی سے ارسل کے سامنے کھڑی ہوگی۔ تھینک یو، وہ مسکرائی تھی۔ پھر دونوں کے درمیان وہ لمحہ یاد آیا جب وقت جیسے رک سا گیا۔ ارسل نے اسے اپنے قریب کیا، وہ اس کے سینے سے لگی۔ دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ باہر ہوا تیز ہو چکی تھی، مگر اندر سکون کی فضا تھی۔ حرم کے لبوں پر وہی نرمی تھی جو محبت کی انتہا پر ہوتی ہے، اور ارسل کی آنکھوں میں شکر گزاری، جیسے اس نے اپنی دنیا پا لی ہو۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور پھر کچھ عرصہ بعد حرم کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ تھا، ڈاکٹر حرم ارسل، ہارٹ اسپیشلسٹ۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور ارسل اس کے پیچھے کھڑا تالی بجا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا تم دلوں کو ٹھیک کرو گی، اور میرا دل تو پہلے تمہارے نام ہے۔ حرم نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اب تمہارا دل بھی میرا پیشنٹ ہے، روز چیک اپ ہوگا۔ زندگی اپنے پرسکون رنگوں میں بہنے لگی۔ حرم ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی دیتی اور شام کو گھر لوٹ کر ارسل کے ساتھ کھانا کھاتی۔ ارسل بھی لندن میں اپنے بزنس پر فوکس کر رہا تھا، لیکن حرم کا خیال رکھنا اس کے معمول کا حصہ بن گیا تھا۔ پھر وقت نے ایک نیا موڑ لیا۔ ان کی زندگی میں ایک ننھی سی روشنی آئی، ان کی بیٹی، چھوٹی سی گلابی گالوں والی، جو مسکراتی تو لگتا ہے جیسے ساری کائنات مسکرا گئی ہو۔ حرم نے اس کا نام حریم رکھا۔ ارسل نے بیٹی کو گود میں لے کر کہا، اب میری دونوں خوشیاں میرے سامنے ہیں۔ لندن کے اس خوبصورت بنگلے میں ان کے کہکے گونج رہے تھے۔ کچھ ماہ بعد وہ پاکستان آئے۔ جہاز سے اترتے دادی نے ان کا استقبال کیا۔ حرم نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے۔ دادی کے چہرے پر خوشی کی روشنی پھیل گئی۔ میری حرم تو اب ہارٹ اسپیشلسٹ بن گئی، دلوں کو ٹھیک کرنے والی، اور خود کے دل میں اتنی محبت۔ ارسل نے بیٹی کو دادی کی گود میں دیا۔ دادی نے اسے پیار سے چومتے ہوئے کہا، یہ تو بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ چمکتا چہرہ، نرم دل۔ حویلی میں خوشی کی لہریں دوڑ گئی۔ سب ہنس رہے تھے، گپے لگائے جا رہے تھے، اور ارسل ایک کونے میں کھڑا بس حرم کو دیکھ رہا تھا۔ وہی حرم جو کبھی ضدی، نادان اور اسے ہمیشہ ناراض رہتی تھی، آج ایک سنجیدہ، محبت کرنے والی عورت بن چکی تھی، جو اپنے شوہر، اپنے گھر اور اپنے خوابوں کے ساتھ پوری طرح مطمئن تھی۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے ہی مزے کے ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔